اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ساری گلاں بیان کیتیاں ہوئی سن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات کی ہونگیاں، جڑا آخری نبی آئے گا اس کی صفات ہونگیاں، تے جڑا دین لے کے آئے گا وہ دین کی ہوئے گا، اور اس دین دے بارے بھی انہوں نے پتا سی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات دے بارے بھی پتا ہے کہ اے خصوصیات اس نبی چ ہونگیاں تے انہوں اسی تسلیم کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے ہٹ درمی اور ضد دا مظاہرہ کیتا اور اپنی عوام نو، عامت الناس نو بھی گمراہ کیتا، اور انہوں نے گمراہ رکھیا بھی، اور لا علم رکھیا اس گل تو، جان دیا بوجھ دیا۔ اس گل تے اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی آیات دے اندر بھی واضح کیتا اور اج دی آیت دے اندر بھی یہ واضح کر دیتا کہ اے لوگ جان دیا بوجھ دیا روشن تعلیمات سن، بالکل واضح سن، کوئی ایسی گل کوئی مبہم بھی نہیں سی ہے، اس دے باوجود انہوں نے چھپایا۔ آگے اللہ نے فرمایا یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، استغفر، اور تمام لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہن اللہ دی لعنت جدے تے پوے یہ پھٹکار ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ جڑی لعنت ہوندی ہے نا جی، اللہ تبارک تعالیٰ دی وہ اپنی رحمت تو محروم کر دیندا ہے، دور کر دیندا ہے، اپنی قربت تو دور کر دیندا ہے اور اپنی رحمت تو دور کر دیندا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ دی لعنت ہے، اور اے جڑی تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کون نے؟ یہ فرشتے نے، مومنین نے، انساناں چوں، جناں چوں، یہ بھی لعنت بھیج دے نے۔ ایک بندے نو کھڑا کر دیتا جاوے چوک چرائے دے اندر، اور اللہ تبارک تعالیٰ کہے کہ تے میری لعنت ہے، میں اپنے تینوں دور کرتا، اپنی رحمت تو بھی دور کر دیتا ہے، تے چاروں طرف وہ تے لعنتاں برسدیاں ہون، تو دی کی پوزیشن ہوئے گی؟ اور پھر انسان بھی، جن بھی، فرشتے بھی تے لعنت پھٹکار بھیجتے ہون۔ تو یہ جڑا سی نا جی اپنا علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو ربیوں اور مذہبی پیشہ وروں کے ایک محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا۔